بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید چلومی موضوع اور میں مرچگی موضوع کے ہستے عزیزان محترم شرک اصغر بابتائیں کسانے شرک بابتائیں و انشاءاللہ مرچی ما ہمیں موضوع بابتا خبر کریں کہ انسان لاتے انچے اعمال لاتے انچے عبادت کند، لیکن آئیے مقصد کے ہستے یہ نہیں کہ یہ اعمال کنگائیں اللہ واسطہ یا کہ انہ آخرت واسطہ. آئیے مقصد و غرض ہمشیں کہ آئیے دنیاوی مفاد برسی. مثال کے طور پر انسان جہاد کند، اللہ راہ جہاد کند، انسان کے ہستے جہاد کند اللہ راہ جہاد نہ کا پرچی جہاد کا تاکہ آئیے مال غنیمت کے ہستے حاصل بھی وہ ہمیں وڑا انسان کے ہستے علم سکی، علم شرعی سکی، اللہ دینہ کے ہستے سکی پرچی واسطہ ای واسطہ نہ سکی تھی کہ ما اللہ دین دعوتا کے ہستے مردمانہ بسکا رہنا و اللہ دین دعوتا کے ہستے دیما شنگ بکنا نا اللہ دینہ را سکی پا ہمیں واسطہ کہ آئیے دنیاوی ایک منصبی برسی، آئیے ایک شرع جاگی کار برسی. وہ ہمیں وڑا انگا انسان حج و عمرہ بکا عزیزان محترم، اور آئیے مقصد ہمشیں کہ ما حج و عمرہ کنا، لیکن کئی واسطہ واتی واسطہ نہ دگرانی واسطہ حج و عمرہ کا آئی مقصد ہمشیں کہ ما حج و عمرہ کا نگایا مال واسطہ کنتے ذرانی واسطہ اللہ واسطہ ننت. تو آئیے غرض کے ہستے دنیاوی مفاد ہیں. اسے مثال مانی دا تکتا اور مثال کے ہستے شاچے گیشتر ہاں برحال یہ خالی تقریبی مثال تھا تاکہ انسان بسمجھی، مردم کے ہستے بسمجھی کہ اس مقصد چیئے کہ انسان ہنچے اعمالا جو مشروع بیتگا آخرت واسطہ انسان نشانہ بکا وتی آخرت واسطہ، لیکن آئیہ کتگا یہ اعمال دنیاوی مفاد دنیاوی غرضانی واسطہ. اولا شک عزیزان محترم یہ اعمال کے ہستہ انسانانی اشان جو کنتے انسان یہ کسانی شرک تہا داخل بند و انشاءاللہ دیمانی مفصلاً کہتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی وتی قرآن پاک کے تہا ارشاد فرمائنیت من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنی کہ ہما مردم کے ہستا عمل کنا کجا معاملہ عزیزان محترم امائنی اصل مقصد و غرض کے ہستے اعمال انسان پاوتی آخرت شرری واسطہ کنت آئی آخرت کے ہستے شر بھی لیکن ای اعمالہ کنت تاکہ انسانہ کے ہستے دنیاوی مفاد برسی، دنیاوی غرض ہر چھوڑے ایک دنیا زیب و زینت کے ہستا یہ حاصل ببا ہمیش واسطہ کے ہستے امی اعمالہ کنت انچو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنت وہ زینت ہوا تاکہ یہ دنیاوی زینت کے ہستے یہ حاصل بھی اور دنیا زینت کے ہستے انچو کہ قرآن پاک اتحاد کا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائنت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا زینت کے ہستے عزیزان محترم مال و اولادہ. تو انسان کے ہستے اما اعمالہ کند اما عبادتہ کند جو خاص انسان بائدین بکنتے وتی آخرت شرری بھی ایک واسطہ آئی آخرت کے ہستے شر بھی لیکن کے ہستے مال واسطے کا یا کہ دیکھے دنیاوی مقصد او غرض یہ او مفاد یہ واسطہ کنتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ای واسطہ دنیا کے ہستے پھچکا اما غرض واسطہ کہ ای کاراں کنگائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ غرضہ کے ہستے پورا کن. اسی معنی چیئے عزیزان محترم یہ اللہ نعمت کا استدراج ہے، اسی انسان مسمجھی کی ایک نعمت ہے نا تو آخرت کارا کے ہستے دنیاوی مفاد یہ واسطہ کنگائیں تو اسی نعمت مہ سمجھ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت کا آزمائش ہے، استدراج ہے، پرچہ کہ یہ انسان پدا آخرت برباد بھی اس یہ واسطہ آخرت ہچنے دیما کہ انشاءاللہ آیت ہمیش بابتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہستے اس یہ مقصدہ غرضہ پورا کنتے دنیاوی مفادہ وہم فیہا لا یبخسون، یعنی اس یہ غرضہ کے ہستے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہستے پورا کنت ناقص نہ بھی کم نہ بھی. لیکن عزیزان محترم نیما بیا بچارے کہ آخرت اشنی واسطہ چیہا اولئک الذین لیس لهم فی الآخرت الا النار. اللہ المستعان. اشانی عاقبتہ گوش دار عزیزان محترم کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا تہا اشانہ ہما چیز لوٹکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہستے آنا دھنتش، لیکن آخرتا ایچا اجر و ثواب و مزدہ چی کے ہستے محروم بیتا پرچہ کچھ نیت آخرت نہ
تو آخرت شنی واسطہ ولیعذ باللہ سوائے دوزہ سوائے نار جہنم دے شنی واسطہ ہچ نہیں، لیس لهم فی الآخرت الا النار، سوائے دوزہ ولیعذ باللہ، وحبط ما صنعوا فیها اشا ارچ اعمال دنیا تہا کتگا آخرت کے ہستے آئینی اعمال کے ہستے ختم و حلاس بند، وباطل ما كانوا يعملون، اسی معنی ہمشی عزیزان محترم اشانی اعمال دنیا تہا کے ہستے باطل بیتا اور آخرت تہا اشانی اعمال کے ہستے برباد بیتا، ختم و حلاس بیتا۔ پرچی واسطہ عزیزان محترم پرچا کہ اشان نیت دنیا تہا اللہ واسطہ نہا، آخرت واسطہ نہا، اشانی نیت دنیا تہا دنیاوی مفاد یہ واسطہ ہے، دنیاوی غرض یہ واسطہ ہے، تو باید انسان ہرچ عبادت کا ہرچ عمل کا خالص اللہ واسطہ بھی سبحانہ و تعالی، تاکہ آئیے آخرتہ کے ہستے آئیے اجر و مد و ثواب کے ہستے حاصل بھی وہ ہمیں ورازدان محترم من چونکہ صحیح بخاری حدیث ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتے مردمان سرا کے ہستے دعا کو، عزیزان محترم یہ حدیث شرری سرا گوشدار ایک عظیم حدیث ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاتے مردمان سرا کے ہستے دعا کا نگائند، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ تعیسہ مانا کہ ہلاک بھی انسان کے ہستے ہلاکت تہا کبت و برباد بیت، تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیسہ، تعیسہ عبد الخمیلہ۔ تو عزیزان محترم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تہا دعا کا نگائند گوشی تعیسہ مانا کہ ہلاک انسان کے ہستے ہلاکت تہا انسان کے ہستے برباد کجام انسانا عبد الدینار، اللہ المستعان انسان کے ہستے کئی بندہ ہیں بچار عزیزان محترم عبد کے ہستے بندہ گوشک بھی کئی بندہ ہیں، دینار کی چیا گوشک بھی عزیزان محترم سہرہ گوشک بھی، تعیسہ عبد الدرہم پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ہلاکت تہا کب تو برباد بیت کجام کئی بندہ اللہ بندہ نہ عزیزان محترم عبد الدرہم کے نگرہ و چاندیہ بندہ ہیں، تعیسہ عبد الخمیسہ پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ برباد بھی ہلاکت تہا کبت کے عبد الخمیسہ کئی بندہ خمیسہ چیا گوشک بھی عزیزان محترم یا کھنچے گدے کے گورا کنک بھی اور آئی رنگ کے ہستے سیاہیں رنگیں اور آئی تہا لاتے سہریں خط کے ہستے موجودہ، پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ تعیسہ عبد الخمیلہ ہم برباد بھی تو ہلاکت تہا کبت کئی بندہ عزیزان محترم اللہ بندہ نہ عبد الخمیلہ، خمیلہ چیا گوشک بھی عزیزان محترم قطیفہ یا گوشک بھی قطیفت، اور اشیا پمیش واسطہ یہ نام دیکھ بھی تھا کہ اشی تہا کے ہستے پرچا کہ ایک کے ہستے ذات خملے بمعنی کہ ذات اہداب، بہرحال عزیزان محترم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی واسطہ اشانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی واسطہ گوشت کے ای چیزانی بندہ معنی کہ یکے سہر بندہ ہیں، یکے کے ہستے نگرہ و چاندی بندہ ہیں، یکے کے ہستے گدانی بندہ ہیں، یکے کے ہستے قطیفتانی بندہ ہیں، چی واسطہ عزیزان محترم پرچا کہ اشانی نیت ہستا اشا ہمیشانی واسطہ کار کتا تو ایک ہستے ہمشانی بندہ ہاں، لیکن انگا اشانہ وتی اعمال کے ہستے اللہ واسطہ خالص بکتے نا تو اللہ بندہ بھی تگتا، لیکن انگا انسان وتی نیتا ہمیں سہرو نگرہ و چاندیانی واسطہ یا کہ میگو دو قطیفتہ مکند و اللہ واسطہ وتی نیتا مکان و آخرت واسطہ ای نیت مبی تو انسان کے ہستے معنی کہ ہمیشانی بندہ ہیں، اور ایک ہستے عزیزان محترم اشانی بندہ اش معنی ہمشے کہ اشیا کسان شرک ارتکاب کو اور اشیا گوشک بھی عبودیت شرک کسان شرک اشیا ارتکاب کو شرک اصغر اور توری کسان شرک بھی لیکن عزیزان محترم شرک کے ہستے سکے خطرناکی چیزیں ہیں چونکہ ما سر پہ دیں پتہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشانی لاتے علامات لاتے صفات کے ہستے اشانی بیان کو ہمیں جو ہنچی چیزانی بندہ ہمیں چیزانی واسطہ کے ہستے کار کا نگایا اشان نیت کے ہستے پا ہمیں چیزانی واسطہ اللہ واسطہ نہیں آخرت واسطہ نہیں اشان نیت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ان اعطی رضی و ان لم یعط سخطہ، اسی معنی ہمیشہ عزیزان محترم ہر یک انسانی دنیا واسطہ کار کن آئی نیت کے ہستے اللہ واسطہ نہیں آخرت واسطہ نہیں آیا ای چیز کے ہستے وتی غرض کے ہستے ملنت و آئینہ حاصل با راضی با
انگا آئینی ای مقصد او غرض او دنیاوی مفاد کے ہستے شانی مقصد کے ہستے پورا نبیتا ای ناراض بند ای راضی نبا تو ای شانی یک علامت ازدان محترم تو ای اصلا ازدان محترم شانی علامت و صفاتا لیکن انگا ما بچارے مؤمن ازدان محترم مسلمان انگا آئی انگا چیزی دیکھ بھی تو کے ہستے اللہ شکر ادا کن اور انگا آئیے کے ہستے چیز کے ہستے حاصل نبی مومنہ چیز آئیے نہ رس صبر کا اللہ تقدیر سرا کے ہستے صبر کن پرچہ کیا اللہ واسطہ کنگائیں ہر چیز اعمال کے کنگائیں آئی نیت ہمشے کہ اللہ واسطہ خالصاً کنگائیں تش ہمیں وڑے مردمان سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے پدا دعا کو کہ تعیسا وانتکسا اسی معنی ہمشے ازدان محترم اگا وحدے کے انسان کے ہستا ہمیں کہ ای وڑی چیزانی بندہ انگا بیمار بیتا اور وحدے کے اشانی بیماری کے ہستے ختم بھی اگا بھی یعنی کہ ایک کے ہستے دعا بھی گایا اور بہتر بھی گئے شان طبیعت کے ہستے پیسرا 76 بھی اگائیں اشانی بیماری کے ہستے شان سرا پدا بیت اور گیشتر بے اور ایک کے ہستے ہلاک بے با اور ایک کے ہستے برباد بے با اور ہم پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تَقَشْ مانا کہ ای انسان کے ہستا ہنچو عاجز با ہنچو کمزور با انگا اشانی پادا کے ہستی ایک کنٹگی ہم بلگی تو ایک کے ہستے ہمیں وڑا عاجز با کہ ایک کنٹگا ہم کے ہستے کشت نہ کنا ای اشانی واسطہ یک عذاب ازان محترم یک عقاب پرچہ کہ ای اشان چی کو ازان محترم اشان دنیا واسطہ عمل کو اشانی نیت کے ہستے دنیاوی مفاد ہے دنیاوی غرض ہے ای ہمیں چیزیں نہیں بندہ لیکن مومن کہیں ازان محترم امائیں کہ اللہ واسطہ وتی عبادتہ میں کہا خالصاً اللہ واسطہ دنیاوی مفاد نہیں واسطہ نہ کن تھیچ اور ہمیں وڑے انسان واسطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہستے ہما کہ اللہ واسطہ خالصاً عمل کنا لا شک اشانی واسطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرتہ کے ہستے بے حساب ثواب و مزد و اجر کے ہستے وڑے مدمنی واسطہ کے ہستے تیار کتا اشیاء چرند ازان محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نی دعا لوٹ گئے علیہ السلام ہما بندے واسطہ اللہ اکبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے دعا لوٹ گئے کئی واسطہ ہما کے ہمیں صفتاً سرا کے ہستے عمل بکنا ہما کے ایک خاصلتاً سرا عمل بکنا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئین واسطہ جنت دعا لوٹتا اللہ اکبر تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ توبہ یہ اشک بھی ازان محترم توبہ اس کے دو معنی یک معنی ہمشی انچو کے دگے حدیثاً تہات کا کہ توبہ معنی ہمشی کہ جنت تہا یک درج کے نام توبہ اس کے حدیثاً تہات کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ انگا یک انسانی یک ہنچی حبسی سرا سوار بیت کہ الجواد المضمر لیکن المضمر ہنچے حبسی کے بے شمار کے ہستے تیزند انسان کے ہستے ہمیں درجکا کے ہستے 10 سالہ کے ہستے گوازند نکا حالانکہ یک ہنچی حبسی سرا سواری ہنچی گوڑی سرا سواری کے بے شمارہ کے ہستے تیزند وہ ہمیں وڑا دگے حدیثاً تحات کا کہ انسان کے ہستے اش ساہگا کے ہستے اے جنت کے عظیم درج کے ہستے توبہ اشیاء کے ہستے 10 سالہ کے ہستے اش ساہگ کے ہستے حلاس نبیت اللہ اکبر گوڑا ظاہر بھی ازان محترم کہ اے یک عظیم درج کی جنت تھا توبہ کہ انگا انسانی 10 سالہ کے ہستے اش ساہگ کے ہستے حلاس میں بھی وہ ہمیں وڑا انگا یک تیزی حبس و گوڑائی کے ہستے 10 سالہ کے ہستے اشیاء گوازینت مکان لا شک اسی عظمت تھا کہ ہستے درچے گا ہچ شک نہیں استے تو یک معنی توبہ کے ہستے ہمیشہ کہ جنت تھا یک درچ کی نام ہے اور کے ہستے ای جنت اور ای جنت صفت کے ہستے نیمہ بیان کچھ گا تو ہمیں وڑا گوشت گئے توبہ کے ہستے جنت جند معنی کہ جنت نامہ چی یک نام ہے توبہ تو اسے دو معنی ہم چکے میں گوشت گتا زان محترم یا کہ انہ جنت نام ہے یا کہ انہ جنت تھا یک درچ کی نام ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے گئے ای وڑے انسان واسطہ کہ جنتیاں بھی اللہ اکبر سبحان اللہ بے شانی صفاتاں چارے شانی خصلتاں چارے ازان محترم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بندے واسطہ کے دعا کرنے گئے آئیے خصلت و صفات چیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ طوبی لعبد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت دعا لوٹے ہمیں انسان واسطہ ہمیں بندے واسطہ لعبد آخذ بعنان فرسی فی سبیل اللہ آئیہ کے ہستے ازان محترم و تھی گوڑے لگام کے ہستے داشتگ فی سبیل اللہ معنی کہ آئیہ و تھی گوڑے لگام یا کہ ای گوڑے جند کے ہستے
اللہ راہ واسطہ کے ہستے تیار کتا اللہ راہ چی مراد ہمشی ازان محترم جہاد ہے جہاد واسطہ کے ہستے یہ تیار کتا وہ آ کے ہستے دائماً تیار ہیں وہ آئیے اس سواری کے ہستے دائماً جہاد واسطہ کے ہستے تیار ہیں تو آئیے دائمہ پسند ہے ماں کے ہستے اللہ راہ کے ہستے دائمہ جہاد بکنا خالصاً اللہ واسطہ پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاتی ای انسان لاتی صفات بیان کو گوشی اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ ای انسان کے ہستے ای بندہ کے ہستے یہ صفت ہے بچانے عزیزان محترم سبحان اللہ یہ صفت ہمشہ کہ یہ سر کے ہستے اشعث رأسہ اسی معنی ہمشہ عزیزان محترم کہ ای انسان وتی سرے کے ہستے ہوشا نہیں پرچہ کہ ای گو دنیا مصروف نہیں گو دنیا مشغول نہیں ای سودہ نہیں کہ اسے مید چھپے ماں آیا اسے مید کے ہستے برابرہ اسے راستگاں اور دومی صفت مغبرۃ قدمہ اور اسے پاد کے ہستا حاکینہ مانا کہ اسی طرح کے ہستے آثار عزیزان محترم ظاہرہ کہ ای اللہ راہ کے ہستے جہاد کنگائیں اولی ہمشہ کہ ای وتی میدے کے ہستے وتی میدانی یقین وتی سرے کے ہستے خوشا نہیں کہ آیا اسے مید کے ہستے برابرہ اسے مید کے ہستے وتی رستگاں اور اسے پاد کے ہستے حاکینہ تو ای دوئیں صفت کے ہستا یہ ہما مردمان تائیں عزیزان محترم کہ آ کے ہستے دنیا ہوشا نہا آئینی اصل مقصد ہمیشہ کہ اللہ راہ جہاد اللہ راہ کے ہستے جہاد پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاتی ارشاد فرمائید کہ اشانی جہاد تہا انگا اشان لاتی کار دیگ بھی اشان لاتی حکم دیگ بھی جہاد تہا تو ایک ہستے بےہانی بے کے ہستے نہ کنند ایک گشا شما مارا ہرچ کاری دے میں سر چمانی ان کان فی الحراستی کان فی الحراسہ انگا اشیا گشک بھی کہ تو کے ہستے ایک کارا بکا جہاد تہا مانا کہ تی کار ہمشی جہاد تہا تو کے ہستے مسلمان نی حمایتہ بکا حفاظتہ بکا تو ایک گوشی ایشو میں کار کے ہستے منی سر چمانی ای نگوشی کہ ماں ای کارا نہ لوٹا ای کارا ماں کت نہ کنا ای کار منصرہ کے ہستے مشکلے ای کار تہا مشقت مانے نہ ای گوشی ای کار شما منا دا شما میں امیر ہے شما ای گب کے ہستے منی سر چمانی تو ای کے ہستے جہاد تہا بے نہ کنت وہ ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیمہ ارشاد فرمائید وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ وہ ہمیں وڑا انگا اشیا گشک بھی کہ تو کے ہستے میں جو ایک قافلہ ہستے جیش کے ہستے تو اشیا آخری حصے ابھی بھی پوشتا بھی دستان چی تئی کار ہمیشہ کہ تو بیچارے آیا جیش تہا کے ہستے کمزور مردم ہا کہ پوشتا پش کپتگا ولا انہ پوشتا ہنچے مردم کے ہستا کمک لوٹا یا کہ انہ ہنچے مردم کے ہستا پش کپتگا تو کے ہستے آئینا بیارے پندہ گو جیشے گوما کے ہستے سر بکنے تو آیا ای کار ہم دیگ بھی آ نانا کا زان محترم آ گوشی شما منا ہر چکاری دے جہاد تو کا منی سر چمانی آ نگوشی منا دیما بکنے دائما منا مردم بگن دا ما ظاہر ببا آ نلوٹی طرح پیش داری آئیے اعمال ازان محترم خالص اللہ واسطہ ہمیشہ اصل عمل انسان ہر عمل اللہ واسطہ بھی خالص اللہ واسطہ ہر چوڑے کاری گوشی منا دیگ بھی جہاد تھا سواء من دیما ببا یا کہ پشتا بس آئیے اصل مقصد ہمشہ کہ آئیے کار اللہ واسطہ بھی پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی دو صفت ہم دگے بیان کو ان استأذن لم یؤذن له انگا ای برو ازدان محترم سواء بادشاہ گورا یا کہ انہ یک مزن وزیر یہ گورا برو یا کہ انہ یک انچے مردمی کرا برو کہ آئیے ایک منصبی ہا اور آئیے کرا کہ ہستے اجازت بروٹی اسی اجازت دیگ ہم نبی پرچہ ازدان محترم پرچہ کہ ای معروف نہیں چا کس نہ تھا ہمیش کا اشیاء کے ہستے اجازت نہ دیا لیکن ای ہم ازدان محترم اس طرح عشق کا ہستے اثر نہ کا ہنچو کے عربی تہا یک عظیم میں جملہ ہستے ازدان محترم اشیاء شرری سرا دلگوش بکنے اشیاء کے ہستے شرری سرا سرپت بے انچو کے گوشاں کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء وکم من مجہول فی الارض معروف فی السماء چنچو انسان ازدان محترم کہ دنیا تہا آیا دروزانا لیکن آسمان تہا آئین ذکر نہیں آسمان تہا آئین کس نہ تھا چی واسطہ آئین اصل مقصد ہمشہ کہ مارا مردم بزانا آئین اصل مقصد ہمشہ کہ میں دنیا واسطہ عمل کنگائیں اور دومی کجا مردم ازان محترم ہمایا کہ دنیا تہا آئین کس نہ تھا آ مجہولا سبحان اللہ آئین کس ہو نہ تھا آ ارجا کے برو آئین کارا ہم کس نہ کا آئین اجازت ہم کس نہ تھا لیکن
معروف فی السماء آسمان تہا آئیے دروزانا پرچا کے آ کے ہستے چین ازدان محترم آئیے دوستی اعمال اللہ واسطے خالصاً تو باید انسان کے ہستی چاہ ہمیں قسمہ بھی انسان ہر عملی کا اللہ واسطہ مگوشی کے منا مردم بزانا مگوشی کے مردم منا مثال کے طور پر ہر ایک مرد میں منا بزا من کے ہستے مردمان تھا کے ہستے معروف ببانا گوشی حد دا کوشش ہمیں چو کوشش بکا کہ مردمان تھا کے ہستے چھیر بھی آئیے عمل اللہ واسطہ ببا توری انگا مردم آئیے مزانا برحال حدیث شاہد ہمشے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ آئے انگا برو اجازت پھب بگری مردمان کر رہا حکمران کر رہا حاکمے گا مزن وزیران کر رہا یا کہنا ہما مردمان کر رہا کہ آئینا مزن منصبی ہاں مردم کے ہستے اشیاء اجازت نہ دیا مردم اشیاء اجازت نہ دیا پرچا کہ ایک ہستے معروف نہیں وہ ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ وَإِن شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعَ انگا ای دنیا تھا زن محترم یکی سفارشہ ہم بکا تو اسی سفارشہ ہم کے ہستے کس قبول نہ کا چی واسطہ زن محترم وجہ ہما یقین ہے کہ ایک ہستے معروف نہیں کس نہ تھا چی پیما تو لوٹے تھی سفارشہ انسان قبول بکا لیکن تھو کے ہستے معروف نہیں وہ طرح کے ہستے کس نہ تھا اور ای ہم زن محترم اس طرح اثر نہ کا پرچا کے انچو کے مگشتگا زن محترم اصل معنی و اصل مسئلہ ہمیشہ کہ تو کے ہستے آسمانہ اللہ گورا کے ہستے تو معروف بے آسمان جو مخلوقات ہستا ترہ بزانا تو ہمائن گورا معروف بے دنیا تا توری تو مجھول ہے دنیا تا توری طرح قسم دا تو ای استا دان محترم لاتی صفات ہمیں صفات تا ہمیں خصلتاً ترہ ہمیں خصلت کے انگا انسانی تہا موجود ببان تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دان محترم ہمیں انسانی وڑا ہمیں بندینی واسطہ ہمیں وڑے انسانی واسطہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت دعا لوٹتا اللہ اکبر کبیرہ تو دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا چاہ ہمیں وڑے مردمان انتہا شمار بکنات کہ ماں ہمیں گپا ماں سوچیں میں مقصد ایمہ بھی کہ مارا مردم بزانا میں مقصد او نیت ہمیں بھی کہ میں اعمال میں مقصد و نیت ازدان محترم ہمیں بھی کہ توری مردم مارا مزانا لیکن میں اصل مقصد بھی کہ میں اعمال ہر عملی ما کنے اللہ واسطہ بما خالصاً توری مردمانی ورا کے ہستی میں مجھول بے مارا کس مزا لیکن اصل مسئلہ ہمیشہ کہ ما اللہ ورا کے ہستی معروف بے تو ازدان محترم چاہ مرچنگی درسہ ما ہمیں چیزیں مارا سرپدی حاصل بھی کہ انسان بائدن ہر عملی کا اللہ واسطہ بما خالصاً اور انگا انسان دنیا واسطہ عمل کو دنیا واسطہ اور انسانہ کے ہستے آخرت اعمال اور ہما اعمال کے ہستا انسان بائدے آئینا اللہ واسطہ بکا لیکن انسانہ پا دنیا واسطہ کتا پا دنیاوی مفاد و غرضی واسطہ کتا تو انچو کے مگشتگا بیتگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آئیے واسطہ ای دنیا غرض و مفاد کے ہستے ای واسطہ پچ بکا اور دنیاوی مفاد کے ہستے آئیے حاصل بکا لیکن آئیے آخرت تہا چاہ کے ہستے ازدان محترم آخرتا چاہ ثوابہ کے ہستے محروم ہیں اور آئیے واسطہ ولیعذ باللہ سوائے دوزہ کے ہستے ہچ پش نہ کپی دنیا تہا آئیے اعمال کے ہستے باطل بند اور آخرت تہا کے ہستے اعمال کے ہستے برباد بند لہذا انسان ہر عمل کا خالص اللہ واسطہ بھی اور دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا چاہ شرکہ چی محفوظ بکنا تو مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت انصر عمل کریں گے توفیق بدات آمین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین